اور میرا تعلق اردو بولنے اور سمجھنے والی کمیونٹی سے ہے۔ ہم نے یہ ویڈیو اردو بولنے اور سمجھنے والی کمیونٹی کی حاملہ خواتین کے ساتھ کچھ واقعی اہم پیغامات شیئر کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اس کا تعلق کووڈ-19 سے ہے۔ میں کیتھرین ہارڈی کے ساتھ بات کر رہی ہوں جو نارتھ ایسٹ ریجن کے لوکل میٹرنٹی سروسز کو آگے بڑھاتا ہے۔ ہیلو کیتھرین، آپ اردو بولنے اور سمجھنے والی کمیونٹی کے خواتین کے ساتھ کون سے اہم اور فوری پیغامات بانٹنا چاہتی ہیں اور کووڈ-19 کے دوران یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ ہیلو کیتھرین، what urgent message do you want to share with the women in the Urdu speaking community, and why is this so important during COVID-19? Hello, Abida, and hello to the Urdu speaking community and Steptees Association. Thank you for helping us today. As you have said, I am Catherine Hardy, and I am a midwife, and I work for the local maternity systems across the North East. We are really concerned because recent analysis by Oxford University shows that COVID-19 is having a disproportionate impact on Black, Asian, and minority ethnic pregnant women. They're all at increased risk of becoming unwell with COVID-19. Black pregnant women are 8 times more likely to be admitted to hospital with COVID-19 than white women, and while Asian women are 4 times more likely. This concerns us deeply. We don't know why it's happening, but we can assure you the government is taking it very seriously and has commissioned research to find out. Meanwhile, we want to make sure the NHS is doing everything we can to reach out, reassure and support those pregnant women and new mums that are most at risk. We want to share messages that could protect expectant mothers in your community. So firstly, we want to advise pregnant women to get help early. Don't delay. It's very important to act quickly if you're worried about your health or the health of your unborn baby. For example, if you feel a changed pattern of fetal movements, get in touch with the maternity department where you are booked to have your baby immediately. We also want to reassure women that maternity services are still available. Services for pregnant women are still running through this awful pandemic, and we want to stress that you should go and keep your appointments unless you have symptoms of COVID-19. آج ہماری مدد کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کیتھرین ہارڈی ہیں اور آپ ایک مڈ وائف ہیں اور نارتھ ایسٹ ریجن میں لوکل میٹرنٹی کی خدمات پر رہنمائی کرتی ہیں۔ آپ نے کہا ہمیں واقعی تشویش ہے کیونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی حالیہ تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ کووڈ-19 کا سیاہ فام ایشیائی اور اقلیتی نسلی حاملہ یا پریگننٹ خواتین پر غیر متناسب اثر پڑ رہا ہے۔ ان لوگوں میں کووڈ-19 کے بیمار ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ سیاہ فام حاملہ خواتین کو سفید فام حاملہ خواتین کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہسپتال میں داخل کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ ایشیائی خواتین کا امکان اس سے 4 گنا زیادہ ہے۔ اس سے یقیناً ہمیں گہری تشویش لاحق ہے۔ ہم ابھی تک نہیں جان پائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن ہم آپ کو یقین دلا سکتے ہیں کہ حکومت اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے اور اس کو جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس دوران ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ NHS ان حاملہ خواتین اور نئی بننے والی ماؤں کو زیادہ سے زیادہ خطروں سے بچانے کے لیے ہر ممکن مدد کرنے کا یقین دلاتا ہے۔ ہم ایسے پیغامات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی کمیونٹی میں متوقع یا نئی بننے والی ماؤں کی حفاظت کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم حاملہ خواتین کو جلد مدد لینے کا مشورہ دینا چاہتے ہیں۔ تاخیر نہ کریں۔ اگر آپ اپنی صحت یا اپنے پیدا ہونے والے بچے کی صحت کے بارے میں پریشان ہیں تو فوری طور پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ماں اپنے پیٹ میں موجود بچے کی نقل و حرکت کا بدلا ہوا پیٹرن محسوس کرتی ہے تو میٹرنٹی یونٹ سے رابطہ کرے جو آپ نے اپنے بچے کی پیدائش کے لیے بک کروایا ہوا ہے۔ اور ہم خواتین کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ زچگی کی خدمات اب بھی دستیاب ہیں۔
اس خوفناک وبائی حالت میں بھی حاملہ خواتین کے لیے خدمات جاری ہیں۔ ہم اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ خواتین ہمیشہ اپوائنٹمنٹس میں ضرور جائیں جب تک کہ ان کے اندر کووڈ-19 کی علامات نہ ہوں۔ کیتھرین، زچگی یا میٹرنٹی سروسز کی مدد حاصل کرنے کے لیے کوئی کس طرح رابطہ کرتا ہے؟ کیتھرین، how does someone make contact with the maternity services to get help? Abida, all women have a community midwife and must book in with the community midwife as soon as they think they are pregnant. The midwife is linked to the GP. So if you're pregnant and haven't booked in with a community midwife, contact your GP now to be put in touch. An interpreting service is available to all women. So please inform all health professionals that you meet that you'll need an interpreter and in which language is needed. Then the health professional will organise this for your appointment. During the pandemic, appointments are a combination of virtual online, face-to-face and telephone. And this depends on the reason for the appointment and at what point in your pregnancy you are. The community midwife will let you know how and explain it to you. Check with your community midwife or hospital where you are booked to have your baby, if you can bring a partner with you to your appointments for support. Most hospitals are trying to relax the restrictions. Some cannot because of the size of the rooms, for example. We know the pandemic outbreak has caused some people to worry about seeking help from the NHS, and there's been a decrease in attendances for some NHS services. We want to reassure people the services are safe. Social distancing is practiced wherever possible, and this is why restrictions were in place asking women to attend appointments and scans alone, as the waiting rooms and the scan rooms did not allow social distancing to be undertaken. Strict hand washing is in use. Additional hand washing facilities are available all over the hospitals with sanitising gel. Face masks are available at entrances to hospitals. All staff wear personal protective equipment, PPE, between each patient, and there is enough PPE for everyone. Rooms are disinfected between patients, and equipment is disinfected between patients. All patients are swabbed to test if they have COVID-19, even if they have no symptoms. Another thing, vitamin D is also important for health. Women low in vitamin D may be vulnerable to COVID-19. So women with darker skin or those who always cover their skin outside may be at particular risk of vitamin D deficiency and should consider taking a daily supplement of vitamin D. Vitamin D is found in small number of food such as oily fish, red meat, liver and eggs, and fortified foods such as some fat spreads and breakfast cereals with added vitamins. Or you can consider taking vitamin D, 10 micrograms per day. You can buy these supplements from supermarkets and pharmacies. Don't take more than the recommended dose of vitamin D, as this can damage the bones, kidney and heart. But you can't overdose on vitamin D through exposure to sunlight. Thank you, Catherine. جیسا کہ کیتھرین نے کہا کہ تمام خواتین کے پاس کمیونٹی مڈ وائف کی سہولت ہے۔ جیسے ہی انہیں احساس ہو کہ وہ ماں بننے والی ہیں تو انہیں کمیونٹی مڈ وائف کے ساتھ ملنا چاہیے۔ کمیونٹی مڈ وائف کو جی پی کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، لہٰذا اگر آپ حاملہ ہیں اور آپ نے کمیونٹی مڈ وائف کے ساتھ رابطہ نہیں کیا تو آپ اپنے جی پی سے رابطہ کریں۔ تمام خواتین کے لیے زبان کی ترجمانی کی خدمات دستیاب ہیں۔ براہ کرم صحت کے تمام پیشہ ور افراد سے جب ملیں تو انہیں آگاہ کریں کہ آپ کو ترجمان یعنی انٹرپریٹر کی ضرورت ہے اور بتائیں کون سی زبان کی ضرورت ہے۔ تب ہی صحت سے متعلق پیشہ ور افراد، جی پی، کمیونٹی مڈ وائف آپ کی اپوائنٹمنٹس کے لیے اس کا اہتمام کریں گے۔ اس وبا کے دوران
اپوائنٹمنٹس روبرو یعنی فیس ٹو فیس یا ٹیلی فون کے ذریعے دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہیں۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ معاملات کی وجہ کیا ہے اور آپ حمل کے کس مرحلے پر ہیں، اور کمیونٹی مڈ وائف آپ کو اس کی وضاحت کرے گی۔ آپ اپنی کمیونٹی مڈ وائف یا ہسپتال سے چیک کر سکتے ہیں جو آپ نے اپنے بچے کی پیدائش کے لیے بک کیا ہوا ہے کہ آیا آپ اپنے پارٹنر کو مدد کے لیے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ زیادہ تر ہسپتالوں نے پابندیوں میں نرمی کر دی ہے مگر سب نے نہیں کی، مثال کے طور پر کمروں کے سائز کی وجہ سے۔ ہم جانتے ہیں کہ وبائی بیماری کے پھیلنے سے کچھ لوگوں میں NHS سے مدد لینے کے بارے میں پریشانی پائی جاتی ہے اور کچھ NHS سروسز کی اٹینڈنس میں کمی واقع ہوئی ہے، مگر ہم لوگوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ خدمات محفوظ ہیں۔ جہاں بھی ممکن ہو سماجی دوری کی مشق کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے پابندیاں عائد تھیں کہ خواتین کو صرف اپوائنٹمنٹس اور اسکین میں شرکت کے لیے کہا گیا، کیونکہ ویٹنگ رومز اور اسکین رومز میں مناسب فاصلہ رکھنا ممکن نہیں تھا۔ ہاتھوں کو ہر حال میں دھونے کا استعمال، ہاتھ دھونے کی اضافی سہولیات اور سینیٹائزرنگ کے تمام ہسپتالوں میں دستیاب ہیں۔ ہسپتالوں کے داخلی راستوں پر فیس ماسک آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ تمام عملہ PPE یعنی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس پہنتا اور ہر نئے مریض کو دیکھنے سے پہلے تبدیل کرتا ہے۔ یہاں کافی PPE موجود ہیں۔ کمرے ہر عورت کے لیے جراثیم سے پاک ہوتے ہیں۔ سامان ہر عورت کے لیے جراثیم کش ہوتا ہے۔ تمام مریضوں کا COVID-19 کے لیے سویب ٹیسٹ کیا جاتا ہے چاہے ان میں علامات نہ ہوں۔ وائٹامن ڈی۔ وائٹامن ڈی صحت کے لیے نہایت اہم ہے۔ خواتین میں وائٹامن ڈی کی کمی COVID-19 کا زیادہ خطرہ بن سکتی ہے، لہٰذا گہری رنگت والی خواتین یا وہ خواتین جو اپنی جلد کو باہر جاتے وقت ڈھک دیتی ہیں، ایسی خواتین میں وائٹامن ڈی کی کمی کا خاص خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہیں سارا سال وائٹامن ڈی کی روزانہ اضافی خوراک لینے پر غور کرنا چاہیے۔ وائٹامن ڈی بہت کم کھانوں میں پایا جاتا ہے، جیسے مچھلی کا تیل، گوشت، جگر، انڈے کی زردی اور تقویت دینے والی غذائیں جن سے چکنائی پھیل جائے، یا اناج یا سیریل جن میں اضافی وائٹامن شامل ہوں۔ یا آپ ایک دن میں 10 مائکرو گرام وائٹامن ڈی لینے پر غور کر سکتے ہیں۔ آپ ان سپلیمنٹس کو سپر مارکیٹس یا فارمیسیز سے بھی خرید سکتے ہیں، لیکن سپلیمنٹس کے ذریعے لی جانے والی وائٹامن ڈی کی تجویز کردہ خوراک سے زیادہ خوراک لینے سے ہڈیوں، گردوں اور دل کو نقصان ہو سکتا ہے، جبکہ سورج کے ذریعے حاصل کردہ وائٹامن ڈی کبھی بھی زیادہ مقدار کا نقصان نہیں ہوتی۔ Thank you, Abida. So can I remind everyone to call NHS 111 if you have any of these symptoms? A raised temperature in the last 24 hours above 37.8 degrees C, a new dry persistent cough, a loss of smell and or taste. And please continue to follow government advice to prevent the risk of getting COVID-19. Wash your hands regularly, maintain social distancing, and wear a face covering. جیسا کہ کیتھرین نے کہا، کیا میں آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ اگر آپ میں ان میں سے کوئی بھی علامات ہیں تو آپ NHS کو 111 پر کال کریں، جیسے پچھلے 24 گھنٹوں میں 37.8 ڈگری سی درجہ حرارت میں اضافہ، ایک نئی مستقل خشک کھانسی، کسی بھی بو یا ذائقے کا نہ محسوس کرنا، اور برائے کرم COVID-19 کے خطرے کو روکنے کے لیے حکومتی مشوروں پر عمل کرتے رہیں، جیسے باقاعدگی سے ہاتھ دھونا، سوشل ڈسٹینسنگ یعنی مناسب فاصلہ رکھنا، اور چہرے کو ڈھانپنا۔ کیتھرین، ہم سوشل میڈیا پہ ایسی کہانیاں گردش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ COVID-19 ایک انسانی ساختہ اور جینیاتی طور پر BAME کمیونٹی کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ قدرتی وائرس ہے
تو یہ BME کمیونٹی کو کیوں زیادہ متاثر کرتا ہے؟ ہم یہ کہانیاں بھی دیکھتے ہیں کہ BAME کمیونٹی کے لوگ خفیہ طور پہ کووڈ-19 کے لیے نئی دوائیاں اور ویکسینوں کی جانچ کے لیے گنی پگ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، اور اس طرح جب لوگ NHS تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو جان بوجھ کر متاثر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ قوت مداخلت کی دوائی لینے والے اس مرض سے محفوظ ہیں۔ کیتھرین، we see stories being circulated on social media that COVID-19 is man-made and genetically targeted at the BME community. They say, if it's a natural virus, why does it affect BME people more? We also see stories that BME people are secretly being used as guinea pig for testing new drugs and vaccines for the COVID-19, and so people are being deliberately infected with it when they access the NHS. So, Abida, viruses do mutate naturally and sometimes create forms that humans have no immunity to, but there's no evidence that this virus is man-made. We don't know yet why it adversely affects people from a BME community more. However, research is being undertaken to find out. There are worries that perhaps the BME communities don't get help quickly enough because they are afraid or because they don't think they're ill enough. And then by the time they do seek help, they're severely ill. This is why we're urging pregnant women not to stay at home thinking they'll get better. Please get checked over, even if you don't feel very ill. I want to reassure everyone that we're in this together and that no one is being used as a guinea pig for testing new drugs without their consent. Some of my doctor friends have volunteered to help find a vaccine. The checking process to take part is very, very strict. And I want to reassure everyone that they're working to find a vaccine to protect us all, but this isn't being undertaken through it. This is being undertaken through a very strict process so as not to place anyone at undue risk. There is no current vaccine available for COVID-19. No current medication has any effect on this new virus. So many universities across the world are working on a vaccine to protect us, but this isn't expected to be ready soon, as it must go through vigorous checks before it is judged to be safe and effective. When a vaccine to protect us all is available, there will be a national campaign for everyone to receive the vaccine, and regardless of race or ethnicity. I'll certainly be having the vaccine. We'd be very worried if anybody believed they're immune by taking some untested drug or believing in a false claim. They could be putting themselves and their families at even greater risk of infection with COVID-19 if it means they don't take precautions of washing hands, social distancing, and wearing a mask. Thank you. جیسا کہ کیتھرین نے کہا، وائرس قدرتی طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسی شکلیں بھی پیدا کرتے ہیں جن سے انسانوں کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وائرس انسانوں کے ہاتھوں تیار ہوا ہے۔ ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ یہ BAME کمیونٹی کے لوگوں کو کیوں زیادہ متاثر کرتا ہے، تاہم اس کی تلاش کے لیے تحقیق کی جا رہی ہے۔ یہ خدشات کیے جا رہے ہیں کہ شاید BAME کمیونٹی کے لوگ بہت جلد مدد حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ وہ خوفزدہ ہوتے ہیں، یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی اتنے زیادہ بیمار نہیں ہیں، اور جب وہ مدد لینے کے لیے جاتے ہیں تب تک وہ بہت شدید متاثر ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حاملہ خواتین سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہوئے کہ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، گھر میں نہ رہیں بلکہ فوراً اپنے چیک اپ کے لیے جائیں، حتیٰ کہ آپ زیادہ بیمار محسوس نہ بھی کریں۔ میں ہر ایک کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہم اس مسئلے میں ایک ساتھ ہیں، اور کسی کو بھی ان کی رضامندی کے بغیر نئی دوائیوں کے تجربے کے لیے گنی پگ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا۔ میرے کچھ ڈاکٹر دوستوں نے رضاکارانہ طور پر ویکسین تیار کرنے میں مدد کی ہے۔ اس میں حصہ لینے کے لیے چیکنگ کا عمل بہت سخت ہے،
میں ہر ایک کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہم سب کی حفاظت کے لیے ایک ویکسین تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں اور یہ ایک انتہائی سخت عمل کے ذریعے شروع کیا جا رہا ہے تاکہ کسی کو بھی ناجائز خطرے میں نہ ڈالا جا سکے۔ کووڈ-19 کے لیے موجودہ کوئی ویکسین دستیاب نہیں ہے اور نہ ہی اس نئے وائرس پر موجودہ دوائیوں کا کوئی اثر ہے۔ پوری دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیاں ہم سب کی حفاظت کے لیے ویکسین پر کام کر رہی ہیں، لیکن یہ توقع نہیں کی جاتی کہ یہ محفوظ اور مؤثر ثابت ہونے سے قبل اس کو آزمایا جائے گا۔ جب کبھی بھی ہم سب کو بچانے کے لیے ایک ویکسین دستیاب ہوگی تو وہاں ہر کسی کے لیے نسل اور قومیت سے قطع نظر اس ویکسین کو حاصل کرنے کے لیے ایک قومی مہم چلائی جائے گی اور مجھے یقیناً ویکسین میسر ہوگی۔ ہمیں یہ بھی پریشانی ہے کہ کچھ لوگ بغیر مستند ادویات کے یا کسی جھوٹے دعوے پر یقین کرتے ہوئے اپنے مدافعتی نظام کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو کووڈ-19 میں انفیکشن کے اور بھی زیادہ خطرے میں ڈال سکتے ہیں اگر اس کا مطلب ہے کہ وہ ہاتھ دھونے، مناسب دوری اور ماسک پہننے کی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کیتھرین اس وضاحت کا اور اس پیغام کا ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا۔ Thank you, Catherine, for explaining this to us and sharing these messages. Thank you, Abida. And please get in touch with me if your community has any other questions or concerns. We're here to ensure pregnant women in your community get the support they need for a safe pregnancy and birth. کیتھرین کا کہنا ہے اگر آپ کی کمیونٹی کو کوئی دوسرا سوال یا خدشہ لاحق ہے تو مجھ سے رابطہ کریں۔ ہم آپ کی کمیونٹی کی حاملہ خواتین کو محفوظ حمل اور بچے کی پیدائش کے دوران تمام تر تعاون حاصل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے حاضر ہیں۔ اگر آپ کو حمل اور بچے کی پیدائش سے متعلق کوئی سوال یا مسئلہ ہے تو مجھ سے رابطہ کریں۔ میں آپ کے سوال کا جواب کیتھرین سے حاصل کر کے آپ تک پہنچاؤں گی اور میرا نام آپ جانتے ہیں عابدہ نیر ہے۔ تھینک یو کیتھرین۔ Thank you.